جازیب، آپ اس پورے معاملے کو واشنگٹن سے دیکھ رہے ہیں، وائٹ ہاؤس کے اندر بھی آپ موجود ہوتے ہیں، وہاں کی کیا سنگن ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کنسسٹنٹلی ایک سرٹن ٹون تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. پہلے وہ الٹیمیٹمز دے رہے تھے، انہوں نے کہا جو ہوگا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اب ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے، اب بات چیت نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑا واضح شفٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم 2 ہفتے بعد فیصلہ کریں گے. واٹ چینجڈ؟ کیا تبدیلی آئی ہے وہاں پر، اور وہ 2 ہفتے کا وقت کی بات کیوں کر رہی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن؟ جی ماریہ، بہت شکریہ. میں اس وقت بھی وائٹ ہاؤس کے پریس بریفنگ روم میں موجود ہوں، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس جو ہے ان کی قیادت میں شروع ہوا ہے، اور ان کو انٹیلیجنس بریفنگ جو ہے دی جا رہی ہے. یہ جیمز بریڈی پریس بریفنگ روم ہے وائٹ ہاؤس کا، جہاں پر پریس کانفرنس ہوتی ہیں، اور یہیں پر میں موجود ہوں. دیکھیے ماریہ، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور آپ نے ابھی جان صاحب سے بھی بڑی تفصیل میں بات کی، دیکھیے اب اس بات کا کریڈٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دینا ہوگا کہ وہ شدید ترین دباؤ کے باوجود بھی ہے ابھی تک انہوں نے جنگ میں قدم نہیں رکھا. دیکھیے دباؤ کی پالیسی تو بہت عرصے سے جاری ہے، اور یہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی بھی ہے کہ دباؤ کی پالیسی جو ہے وہ ایران پر جاری رہے گی. پیس تھرو اسٹرینتھ، یہ ان کا سلوگن ہے. لیکن ریپبلکن پارٹی کا ان کے اوپر دباؤ ہے، اسرائیل کا ان کے اوپر دباؤ ہے، اسرائیل کے دوستوں کا ان پر دباؤ ہے. پھر آپ کو پتا ہے کتنی اسٹرانگ لابی ہے اس ملک کے اندر. وہ جس طریقے سے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈال رہی ہے تو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ وہ ابھی تک اس جنگ میں نہیں کودے، کیونکہ ان کو خود بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کا تو سلوگن یہی تھا کہ وہ جنگوں میں نہیں جائیں گے. ان کا تو مینیفیسٹو یہی کہتا تھا کہ میں دنیا بھر کی جنگیں ختم کراؤں گا. آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں روس یوکرین کی جنگ ختم کرا دوں گا. اور دیکھیے ایران سے بار بار جو ہے مذاکرات کی بات کی، اور 6 راؤنڈ تک جو ہے بات چیت پہنچ گئی تھی، جس سے پہلے اسرائیل نے حملہ کر کے اس معاملے کو تھوڑا بہت خراب کر دیا. لیکن ابھی بھی دیکھیے کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید 2 روز قبل کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اب فیصلہ کریں گے، اور جو ہے ایران کی جو زیر زمین جو ان کے جوہری اثاثے اس کو نشانہ بنائیں گے، کیونکہ اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت صرف امریکہ کے پاس ہے، اور اسرائیل یہی دباؤ ڈال رہا ہے امریکہ کے اوپر کہ آپ جو ہے یہ حملے کریں. دوسری ایک اہم بات دیکھیے کہ جو اسرائیلی قیادت ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانا چاہتی ہے. صدر ٹرمپ نے اس کو ویٹو کیا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، ان کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی صدر ٹرمپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا گیا تو ان کے جواب کے اندر جو ہے کوئی ایسی نوجوان قیادت سامنے نہ آ جائے جو کہ وہ کہہ دے کھلے عام کہ ہم جو ہے اب تو جوہری بم بنائیں گے، ہم ایٹمی بم بنائیں گے، اور وہ مزید جو ہے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جو ہے جارحانہ رویہ اختیار نہ کر لے. تو یہ خدشات ہے جس سے صدر ٹرمپ نے جو ہے ان کو نشانہ بنانے کی مخالفت کی. اور 2 ہفتے کا وقت ہے، اور اس وقت جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ یورپین فورم منسٹر سے ملنے کے لیے جنیوا پہنچ رہے ہیں، اور اس کے بعد مسقط کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اسٹیو وٹکوف کی قیادت کے اندر وہ مسقط پہنچ رہی ہے. 2 ہفتے انتہائی اہم ہے، اور اس حوالے سے ماریہ تمام دوست ممالک کی جو ہے وہ جو ہے ان کے کردار کی طرف دیکھا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا آج وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کی، اور 2 روز قبل جو ہے آرمی چیف وائٹ ہاؤس میں جہاں میں اس وقت موجود ہوں یہاں موجود تھے، 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، اور صدر ٹرمپ نے اس کے بعد آن دی ریکارڈ یہ کہا کہ پاکستان ایران کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے. تو وہ ہر ملک کو جو ہے اس کے کردار کی طرف دیکھ رہے ہیں کسی طرح. صحیح. سو ابھی خاص طور پہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کا آؤٹ کم بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جان، میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو آج ملاقات ہونے جا رہی ہے ایرانی ڈیلیگیشن کی یورپین ڈیلیگیشن کے ساتھ جنیوا کے اندر، اس کے بارے میں وہاں پر کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ کیا اس کو سمجھیے کیا واقعی یہ ایک کروشل موقع ہے؟ ایران اس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہے؟ وہاں پر کیا پبلک سینٹیمنٹ ہے؟ میں نے یہ بات یہاں فورن آفس میں ایک ریپرزینٹیٹیو ہے، ان سے میں نے یہ بات پوچھی، اور میں نے کہا کہ واٹ از دا آؤٹ لک اینڈ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. انہوں نے کہا کہ ایران از ناٹ گوئنگ ٹو کم انڈر پریشر. فرسٹ آف آل، نہ یہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ان کا بھی یہی اسٹیٹمنٹ تھا کہ نہ جو ہے ایران پریشر کے اندر جنگ کرے گا، نہ ایران پریشر کے اندر پیس کرے گا. تو اب مجھے انہوں نے ایک اور بات بتائی. انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پہ جتنی بھی کانورزیشن ہو رہی ہے دس از جسٹ سم تھنگ دیٹ کین بلڈ گراؤنڈ فار نیگوشیشن، بٹ انٹل انلیس جنگ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی تب تک ایران نیگوشیشن نہیں کرے گا. اور یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ ٹرمپ صاحب نے کوئی ایسی چیز کی ہو، کیونکہ ایک اور بات پوائنٹ آؤٹ ہوئی کہ اسرائیل کے اندر ڈیورنگ دس ٹائم جب فورن منسٹر جو ہے وہ جنیوا گئے ہوئے، اسرائیل کے اندر بمبارڈمنٹ جاری ہے. تو ایران از شوئنگ اٹ سیلف دیٹ اٹس ناٹ اسپیکنگ فرام اے پوزیشن آف ویکنیس. دیٹ از واٹ ہی سیڈ. مطلب انہوں نے یہ کہا کہ ایران پوزیشن آف ویکنیس میں نہیں آ رہا بات کرنے، بٹ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ آ رہا ہے.
تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, ہوپ فلی ایوری تھنگ گیٹس ریزالوڈ, ہو سکے ڈیل بنے. بٹ آج جمعے کی نماز میں لاکھوں لوگ باہر آئے ہوئے تھے. بہت آئی تھنک عوام کا پریشر بہت زیادہ ہے, عوام کا اس وقت پریشر بہت زیادہ ہے, اینڈ دے ریئلی لوکنگ فارورڈ فار دا ریونج جو ابھی ہوا ہے, اور فار دی اٹیکس دیٹ اسرائیل ہیز بین ڈوئنگ. بہت شکریہ جون حسین اور جہاں زیب علی.